لیکن فرق کیا ہے؟ انہیں کیوں حاصل ہو رہا تھا، ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ جب سرکار قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام رونے لگ جاتے، کئی دفعہ سرکار کا بکا شریف فرمانا یعنی حالت نماز میں رونا بھی ثابت ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن سمجھ میں آ رہا تھا، وہ عربی اللسان تھے، ان کی مدر لینگویج تھی، مادری زبان تھی، اور پھر زبان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عربک لہجہ، لب و لہجہ، اور میرے آقا کی زمان نبوت سے قرآن جب نکلتا تھا تو اس کی تو اور تاثیر بڑھ جاتی تھی۔ جس نبی کے لعاب سے کھارے پانی کا کنواں میٹھا ہو جائے، اس نبی کی زبان اقدس سے قرآن بیان ہو تو اندازہ کریں اس کی تاثیر کتنی بڑھے گی۔ اور پھر مضامین بھی سمجھ میں آ رہے تھے، تو اس صحابہ کرام کے قلب پہ ایک اثر ہوتا تھا اس چیز کا۔ اچھا، وہ اس کے محتاج نہیں تھے کہ تراویح میں یا ویسے ہی قرآن نماز میں ختم کریں، وہ تو ویسے بھی کرتے تھے، لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی ایمانی بیٹری جو چارج ہوتی تھی، اس کے لیے قرآن کے مضامین انتہائی ضروری تھے۔ جب بار بار وہ قرآن کی آیات کو سنتے، ان کا ایمان تازہ ہوتا رہتا اور ایمان مضبوط ہوتا رہتا تھا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کیوں قرآن کے فیض سے محروم ہیں، ہمیں کیوں حقیقی خوف حاصل نہیں ہے، ہم قرآنی احکام پر مطلع کیوں نہیں ہیں، ہم قرآن سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت صاحب نے آپ کو نماز پڑھا، انہوں نے اللہ اکبر، ہم نے بھی تکبیر لگائی، اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب اب اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ امام صاحب بیچارے قرات کر رہے ہیں، ان کو ٹینشن ہے، ان کو اور سامعین کو نا کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، ہمیں نو ٹینشن، ہم اپنے خیالات میں گم ہیں، ادھر ادھر کی سوچ رہے ہیں، ادھر ادھر کی، کبھی ایک بات، کبھی دوسری بات، کبھی تیسری بات، چوتھی بات، پھر اچانک ان خیالات کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے جب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ کو رکوع کا ٹائم آ گیا بھائی، چلو فوراً رکوع کر لیا۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب شکیل صاحب تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، میں نے ان کے پیچھے کئی تراویح پڑھی، جب ہم نے بھی انتظام کیا تھا تو حضرت تشریف لاتے تھے۔ بعض تو قاری حضرات ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک تو ویسے میں عربک سمجھ میں نہیں آتی اور وہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت میں نقل فرماتے ہیں کہ آج کل یہ حفاظ ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسی وجہ سے فقیر کو کئی سالوں سے قرآن سننے کو نہیں ملا۔ یعنی پھر وہ حفاظ کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے یا کوئی الگ کوئی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اب ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مضامین قرآن سمجھ میں نہیں آ رہے، اگر ویسے بھی ہم قرآن گھر میں پڑھتے ہیں، ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو یہ قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں پاتا، وہ اپنا اثر نہیں کر پاتا۔ اگر آپ ڈاکٹر سے دوا لے آئیں، الماری میں رکھ دیں، لیکن کھائیں نہیں اور کہیں کہ واہ کیا دوا ہے زبردست، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاکھوں مریض سے ٹھیک ہو گئے، واہ کیا دوا، تو آپ کا علاج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اس کو پینا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا پڑے گا، تب آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ تو قرآن عظیم کی برکات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن عظیم کو سمجھنا ہوگا، آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں نا، جب سمجھ میں نہیں کراتے ہیں، اور پھر اس تبدیلی پر استقامت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں کہ سننا، سمجھنا، اپنا احتساب کرنا، اس تعلیم کو اپنے اوپر نافذ کرنا اور استقامت اختیار کرنا، تب کہیں جا کر جو ہے وہ ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں بھی میں بڑی زبردست ایک بات کہنے لگوں، سنو، اگر عمل کریں گے جنتی ہو جاؤ، آپ نے ارے واہ بیان کیجیے، میں نے کہا چی 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 چوں چوں، آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، سمجھ میں آئے گی تو جنتی ہوں گے نا۔ تو اس کا مطلب دیکھیں آپ کتنے اچھے سمجھدار لوگ ہیں کہ ایک چیز سمجھ ہی نہ آئے تو ہدایت کیسے اس سے حاصل ہو جائے گی؟ بھائی میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے روزانہ، جن آپ کے سرانے 5000 کا نوٹ رکھ کے جائے،
اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ جم جلا جو جو گا، بس جاؤ۔ اب ہم کہیں گے مفتی صاحب کیوں جوک کر رہے ہیں، کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پڑھیں گے نہیں تو قائد اعظم صاحب روزانہ ہمارے سرانے تشریف کیسے لے کر آئیں گے؟ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہدایت تو تبھی حاصل ہوگی پہلے مضمون تو سمجھ میں آئے، اور ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اگر جیسے فرض کر لیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یا کوئی آپ نے تفسیر کسی عالم سے سنی، یا ویسے تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، چلو سمجھ میں آ گیا، اگلے سٹیپ کیا ہے؟ اپنا احتساب تو کرے آدمی۔ قرآن جھوٹ کو منع کر رہا ہے تو میں اور آپ غور تو کریں کہ یار ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، اپنی بیویوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، دوستوں کو گولیاں فٹ کر رہے ہیں، کل پہنچ رہا ہوں 10 بجے اور دل میں ارادہ ہے کہ بیٹا دیکھتے رہیے میرا راستہ نہیں پہنچوں گا میں۔ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ۔ ایسے ہی ہماری بہنیں بھی، بہنیں سن رہی ہیں، خواتین ہیں، شاید گھر کے اندر خواتین سن رہی ہوں گی، اس طرح خواتین بہت جھوٹ بولتی ہیں، بلکہ بعض مائیں تو اپنے بچیوں کو جھوٹ کی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا سچ بولو گی نا پھر سسرال میں گزارا نہیں ہوگا، تھوڑا بہت جھوٹ بولنا۔ غلط تعلیم۔ تو ہم جھوٹ کیوں بولتے؟ اپنا احتساب کرتے تو پھر ہم جھوٹ سے بچتے۔ اللہ تعالیٰ نے حق دبانے کو منع کیا، جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے حاصل نہ کرو، لیکن ہم باطل طریقے سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم فراڈ کر کے مال حاصل کرتے ہیں، ہم وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم رشوتیں لیتے ہیں، ہم اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس میں سچ نہیں بولتے، اس میں جھوٹ بول کر ہم مال کما رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عیب چھپا کر ہم بیچ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین سیلز مین وہ کہلاتا ہے ہماری مارکیٹ میں جو سب سے گندے مال کو گاہک کے حوالے کر دے، اور ایسا حوالے کرے کہ گاہک اس کا احسان مان کر جائے۔ اور خواتین آتی نا بولتے بہن آپ کو یہ جو دے رہا ہوں نا کوئی بھی نہیں دے گا اتنی کم قیمت، یہ صرف میں دوں گا۔ خاتون یہ نہیں سوچتی کہ بھئی یہ اتنا ہمدرد بھائی کہاں سے نکل آیا کہ پوری مارکیٹ میں سب مجھے مہنگا دے یہ سستا دے گا، وہ خوش ہو جاتی ہے۔ نہیں نہیں بھائی آپ کے ایسے مرضی ہے لینا، نہیں دے 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 دے۔ بعد میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، تو مالک بھی آ کر کہتا ہے یار تو نے وہ مال بیچ دیا جو 4 سال سے میں نہیں بیچ پا رہا تھا، یہ نہیں تجھے زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے۔ نہیں، جھوٹ بولو، عیب چھپاؤ، ایک مسلمان کو دکھ دو، اس کو غم دو، اس طرح مال کماؤ، بہت اچھی بات ہے، آپ ہیں کامیاب بزنس مین۔ وراثتیں دبا کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے، پھپھیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے وراثت کے بارے میں کوئی فتویٰ لے کے رکھا ہوا ہے؟ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں پتہ نہیں کب آپ کو مجھے موت آ جائے، ہمیں چاہیے یہ کہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے ملیں اور کہیں کہ آج اگر میں مر جاتا ہوں تو یہ میرے رشتہ دار ہیں، میری والدہ ہیں، میرے والد، میرے بھائی بہن، میری زوجہ ہے، یہ میرے بچے ہیں، اتنی تعداد میں، ان میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا اس کا ذرا ایک فتویٰ بنا دو۔ وہ بنا دے گا، گھر والوں کے حوالے کر دے، میں مر جاؤں اس کے مطابق تقسیم ہوگا، یہ تمہیں وعدہ کرو میرے ساتھ۔ اب آپ کا انتقال ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، شریعت کا حکم سامنے موجود ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کو 2 شادیاں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، 2 3 4، قرآن نے کہا ہے 2 3 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، 2 سے 3 سے 4 سے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں اس کے بعد 2 بیویاں، ان میں سے ہر ایک کے بچے، وہ کیسے لڑیں گے آپس میں؟ ہم نے تو فائٹ ہوتے دیکھیے نا، کیونکہ ہمارے پاس تو آتے ہیں لوگ مسئلے لے کر۔ ایک زوجہ ایک مکان میں رہتی ہے، بولتی ہے تو میرا ہی ہوگا، دوسری کو حصہ نہیں ملے گا۔ ستیلا بیٹا دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ بولتا ہے میں ستیلے بھائی بہنوں کو نہیں دوں گا اس میں حصہ، میں کاروبار چلا رہا تھا۔ اگر ابا جان اس پہ فتویٰ لے کے رکھ دیتے تو کتنا فائدہ ہوتا، اور ان کا ذہن بنا دیتے کہ بیٹا شریعت کے مطابق اس طرح تقسیم ہوگا۔ اور ہم چونکہ میں کبھی کہتا ہوں میری باتیں کڑوی تو آپ کو لگتی ہیں، لیکن میں بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں۔ اپنے موبائل میں دیکھیں کسی مفتی صاحب کا نمبر سیف ہے، اور دیکھیں کہ پچھلے پورے سال میں کتنی دفعہ آپ نے ان کو کال کی ہے۔ سب ایسے ہی عام لوگ، کاروباری، بے نمازی، رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، ان کے نمبر ہوں گے، جن میں سے بعض تو بہت ہی فنٹر قسم کے بھی ہوں گے۔ ہمارا تعلق ہی نہیں ہوتا علماء کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ، تو سوچیے پھر ہمارے گھر والوں کا تعلق کیسے ہوگا؟ نتیجہ نکلتا ہے جب ہم فوت ہوتے ہیں تو آپس میں ہوتی ہے فائٹ، مارن پیٹی،
بعض اوقات تو کورٹ میں کیسز چلے جاتے ہیں جن عورتوں نے کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا ہوتا وہ تھانے کچہریاں کر رہی ہوتی ہیں ہماری وجہ سے. اور پھر ہماری بعض اوقات یہ بھی ایک ہوتا ہے مال کے ناحق تقسیم کا معاملہ کہ باپ اپنی زندگی میں جب کچھ تقسیم کرتا ہے اپنے اولاد کے اندر اس کے الگ احکام ہوتے ہیں. اس میں مفتبی قول اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں. اگر باپ اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہتا ہے 4 کروڑ ہے 3 بیٹے ایک بیٹی سب کو 1-1 کروڑ دے گا. مر جائے گا تو پھر یہ ہوگا لڑکوں کو ڈبل ملے گا لڑکی کو نصف ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ اچھا یہ تو ہے زندگی میں افضل طریقہ کہ سب کو برابر, ورنہ کم از کم اس سے مفضول طریقہ کم درجے کا طریقہ یہ ہے کہ وہی وراثت والا وصول کر لیں, لڑکوں کو 2 حصہ لڑکی کو 1 حصہ یوں کر لیں آپ. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا. لڑکی کو تعلیم دلوا دی, جو باپ گفٹ تھوڑا بہت لا کر دیتا رہتا ہے, سوٹ دے دی یہ, پھر اس کے بعد اس کی شادی کر دی, جہیز میں دے دیا, بس بری ذمہ. باقی کس کا ہے؟ بیٹوں کا. بیٹی کو اگر کل ملائیں پوری زندگی کا بمشکل بنتا ہے 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ. اور ایک بیٹے کو فلیٹ دیا ہے 2.5 کروڑ کا, دوسرے کو دکان دی ہے 4 کروڑ کی, تیسرے کو دکان دی ہے 2.5 کروڑ کی. آخرت میں یہ بچی کھڑا کرے گی اپنے والد کو کہ اللہ تعالیٰ جو اس نے اپنے مال کی تقسیم میں ناانصافی کی مجھے حق دلوا. اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن ہمیں سمجھائے گا کہ مال کی ناحق تقسیم مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بیان فرمائے, احتساب کریں گے روشنی ملے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جاندار کو بلا اجازت شریعت جسمانی روحانی یا مالی نقصان پہنچانے کا نام ظلم ہے. اگر یہ تعریف آپ کے ذہن میں رہے, ہم بولتے تو ہیں بڑا بھائی بڑا ظلم کر دیا. بھائی ظلم کس سے کہتے ہیں یہ تو تعریف ذہن میں رکھیں نا. کسی بھی جاندار کو اجازت شریعت کے بغیر تکلیف پہنچانا جسمانی مالی یا روحانی, یہ ہے ظلم. اجازت شرع کی قید ہے. اس کا مطلب اگر شریعت اجازت دیتی ہو اور ہم کسی کو اذیت پہنچا دیں تو یہ ظلم میں نہیں آئے گا. دیکھیں جو ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے چور چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے گا, تکلیف تو ہوگی نا اس کو. اسی طرح کوئی شادی شدہ زانی بن جائے یعنی زنا کر لے تو رجم کرنے کا حکم ہے. رجم کا مطلب کیا ہے؟ جرم جب ثابت ہو جائے گا تو اس کو پتھر مارے جائیں گے سر عام, اتنے پتھر ماریں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رجم کی سزا ہے. اور اگر کسی غیر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو 100 کوڑے سر عام لگائے جائیں گے. اور اللہ نے واضح قرآن میں لکھا کہ دیکھنے والوں کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو, رحم پیدا نہ ہو, مجرم ہے, 100 کوڑوں کی سزا. اب لوگ دیکھ کر کہیں جیسے مغربی تعلیم سے بڑے متاثر لوگ, یار یہ تو بڑا ظلم ہے, دیکھو یار یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں. ارے یار وحشیانہ سزائیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کا ثبوت ہی بڑا مشکل ہے. شریعت نے بڑی سخت کنڈیشنز رکھی ہیں. فرض کر لیں اگر ثابت ہو جاتا ہے, بیٹا یہ بعد میں لیا, ابھی یہ تو پہلے رکھتے تم, ابھی اینڈ میں تم بوتل ہٹاؤ یہاں سے. ان کے سامنے تم ڈنڈا سا کھڑا کر دیا بیچاروں کو. تمہاری اس ایفیشنسی کے اوپر تمہاری تعریف کی جائے گی کہ تم نے بالکل مڈل بیان کے اندر ماشاءاللہ انٹری ماری ہے. یہ بڑا کمال ہوتا ہے بعضوں کا. درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. میں کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں. یہ کرامت ہے ان لوگوں کو. حالانکہ میرے شاگرد ہیں, یہ استاد بھی ہماری اکیڈمی میں, ان کو پتہ ہے کہ میں درمیان میں ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, مغرب ممالک والے جو ہیں وہ ہماری اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں.